آدمی کی تمام عمر جس پردے کے نیچے گزرتی ہے وہی ہے جسے انا کہا جاتا ہے۔ یہ پردہ کبھی جوانی کے غرور میں لپٹا رہتا ہے، کبھی دولت و طاقت کے بے ثبات نمود میں، کبھی محبت و نفرت کے بوجھ میں، اور آخر کار بڑھاپے کی خاموشی میں بھی ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ آدمی عمر بھر اسی مے کے حصار میں سانس لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ حصار ہی اس کی ہستی ہے، مگر وقت جو سب کچھ چھین کر لے جاتا ہے آہستہ آہستہ اس انا کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ بدن کمزور ہو جاتا ہے، یادیں مدھم پڑنے لگتی ہیں، رشتے ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تب دل پر یہ سوال گہرا ہونے لگتا ہے کہ آخر یہ میں کس چیز پر قائم تھا۔ اسی مقام پر انا کا اصل فریب کھلنے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس وجود کو ہم ساری زندگی سنبھالتے رہے ہیں وہ تو لمحوں کی امانت تھا، وہم کی ایک ڈور تھی جو اب ٹوٹ رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے میں کہہ کر پکارا وہ اصل میں کبھی مستقل تھا ہی نہیں، وہ محض ایک سایہ تھا، وقت کے ساتھ جڑا ہوا ایک خواب جو اب تحلیل ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جسے اہل دل انا کا انہدام کہتے ہیں۔ یہ شکست کسی لڑائی سے نہیں آتی، یہ ریاضت کے کوڑے یا شوریدہ دعووں سے نہیں آتی، یہ شکست خود وقت کے بوجھ تلے خاموشی سے دل پر اترتی ہے۔ جب آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس بچا ہی کیا ہے تو پردہ خود بخود گرنے لگتا ہے۔ پردے کے گرنے کے بعد ایک اور جہاں ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسی وسعت جس میں نہ خوف ہے نہ بھاگ دوڑ، نہ جیت ہے نہ ہار، وہاں صرف ہونا ہے، سادہ، بے نام اور بے خوف ہونا۔ اس وسعت میں موت بھی اپنی زہر کھو دیتی ہے، کیونکہ جو باقی رہتا ہے وہ فنا کو جانتا ہی نہیں۔ انا کا فریب یہی ہے کہ وہ آدمی کو عمر بھر قید کے گمان میں رکھتا ہے، اور اس کے انہدام کا راز یہ ہے کہ حقیقت کے سامنے دل کو ننگا کر دیا جائے۔ جب یہ ننگا ہونا قبول ہو جائے، جب انسان اپنی بے بسی مان لے، تب اس پر وہ سکون اترتا ہے جو کسی اور شے سے نہیں مل سکتا۔ یہی سکون دراصل زندگی کی آخری دولت ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد بڑھاپا بھی بوجھ نہیں رہتا، بلکہ ایک دروازہ بن جاتا ہے اس حقیقت کی طرف جو ازل سے باقی ہے اور ابد تک باقی رہے گی۔